بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظام صلاۃ۔ مذہب اور انفرادی کا کھوگر جب کہ دین نوع انسانی کے اجتماعی نظام کا علمدار، نیز دین و مذہب میں صلاۃ کے اجتماعات۔ سابقہ آیات میں اس نظام کا ذکر تھا کہ جو اس انقلاب عظیم کے نتیجہ میں قائم ہونا تھا، جس کی دعوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے چلے آ رہے تھے، اور جس کا نقطہ مسقہ وہ تھا کہ اطاعت صرف خدا کے، اکیلے خدا کے احکام و قوانین کی ہو سکتی ہے، اس کے سوا کسی اور کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ نظام ایک اجتماعی زندگی چاہتا ہے، ہر نظام اجتماعی زندگی چاہتا ہے۔ مذہب اور دین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب یکسر انفرادی شے ہوتا ہے، جس میں ہر فرد اپنے اپنے طور پر گیان و دھیان اور پوجا پاٹ کی ان چیزوں سے اپنی نجات کا فکر کرتا ہے، لیکن دین ایک اجتماعی نظام کا نام ہے جس میں ہر وہ قوت جو انسانیت کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو، اسے ہٹایا جائے اور پوری نوع انسانی کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اور دین چونکہ اجتماعی نظام کا نام ہے، اس لیے اس میں اجتماعات نہایت ضروری ہیں۔ اس کی بنیادی چیز ہی اجتماعات ہیں، اور یہ جو دین کے اجتماعات ہیں انہیں صلاۃ کے اجتماع میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل و پیم کسی کا اتباع کرتے چلے جانا، کسی کے پیچھے پیچھے جانا۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کا استعمال عدالت کے فرائض کی انجام دہی اور بطور کمیونٹی سینٹر کے بھی تھا۔ آج کے گئے گزرے دور زمانہ میں بھی یہاں تک بحث کا تعلق ہے، وہاں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عدالت قائم ہوتی تھی، وہی آپ کا سیکریٹریٹ تھی، وہیں باہر کی مملکتوں میں سفیر آتے تھے، وہیں مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے، وہیں ایک گوشے میں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، اور جہاں تک بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو حبشیوں کا ناچ ہوا تھا وہ بھی سین مسجد میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو مسجد ایک ایسی کمیونٹی سینٹر ہے جو ملت سے متعلقہ تمام امور کے حل کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظام کا مرکز قرار پایا جاتا ہے۔ اس کو مسجد کہتے تھے۔ جس مسجد میں آج دنیا کے کوئی بھی بات سے کرنا جائز نہ رہا، اس لیے کہ جو تمہید تھی مقصود بالذات ہو گئی اور وہ بھی ایک رسم سے آگے نہ بڑھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کسی کے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تیرے ہاتھ یہاں کان کی لو کو نہیں چھوئے، تیرے ہاتھ سینے پہ نہیں بندھے تھے یا زیر ناف نہیں باندھے تھے، تیرے پاؤں میں اتنا فاصلہ نہیں تھا، سجدے میں جس جسم کا فلاں حصہ زمین کے اوپر نہیں لگا تھا۔ یہ چیزیں اس میں ہوں گی کہ جس سے نماز نہیں ہوئی، اور جو ان ارکان کو اس طرح سے پورا کر دے اس کی نماز ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ 42 نمبر سورت 38 نمبر آیت۔ اجتماعات صلاۃ کا یہ مقصد تھا کہ باہمی معاملات باہمی مشاورت سے طے ہونے ہیں، اور یہ بھی تھا کہ رزق خداوندی کو اس طریق سے بانٹا جائے کہ دنیا میں کوئی ایک بھی بھوکا نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کا یہ نظام صلاۃ تھا، وہ صلاۃ کے یہ اجتماعات تھے۔ بہرحال یہ چیز تو شروع میں بھی جب الصلاۃ آئی تھی
تو میں عرض کر چکا تھا کہ جب آگے چل کر پھر نظام صلات کی بات آئے گی، اس وقت بھی میں تشریح کرتا چلا جاؤں گا۔ صلات کے اجتماع میں انسانی جسم کی صفائی کی تاکید کا معاملہ یہ نیکسٹ پیریڈ میں ہوگا۔ اچھا، تو صلات کے معنی یہ ہے کہ ہم تبلیغی جماعت اتنی بڑی ہو چکی ہے، تو تبلیغی جماعت میں صرف جب میں ان پر یہ سوال کر دیتا ہوں کہ یار یہ قرآن کے نظام کی بھی بات ساتھ ساتھ کرو، ٹھیک ہے نماز آپ کہتے ہیں اچھی بات ہے، اتنا عرصہ ہو گیا آپ خالی نماز کی تقید لوگوں کو کر رہے ہیں، قرآن کے اور احکام بہت زیادہ ہیں، تو آپ صرف ایک احکام دوسرا بھی پکڑ لیں کہ اللہ کے نظام کی بات کرو۔ جو اللہ کے نظام کی کوشش یا جدوجہد نہیں کرتا وہ سمجھو کہ کسی اور پلیٹ فارم پر جا رہا ہے، کیونکہ جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے سب کی تعلیم ایک ہی تھی کہ ہم نے یہ نظام فرعون والا نہیں چلنے دینا، اور ہم نے اس نظام کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں یہ نظام صلات قائم کرنا ہے، یعنی قرآن کا نظام قائم کرنا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ کی مطلب آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ دیکھو نا جی، صلات کے ساتھ ہی رزق کا لفظ آ رہا ہے۔ تو اے ماننے والو، اے جو اللہ کے حکم کو مانتے ہو او غیب کے ذریعے سے، اب ماننے والو تمہارے پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تم صلات نظام یعنی قرآن کا نظام قائم کرو، پھر آپ کی نماز صلات قائم ہو جائے گی، تو وہ نظام آپ کو برابر روٹیاں دے گا، برابر رزق دے گا۔ صدر کی وہی تنخواہ، خلیفہ کی وہی تنخواہ، یعنی چیف آف آرمی کی وہی تنخواہ، سب مزدوروں کی بھی برابر ملے گا سب کو رزق۔ یہ تو نہیں ہے کہ کئیوں کو ہم نے بھوکا مار رہے ہیں اور کئیوں کو شاباش ٹوئی لائی رکھو بھائی، دولت اور ملک کو ڈسارڈ کر دو اور غریب بھوکے مارنے شروع کر دو، یہ تو پھر صلات قائم نہ ہوئی۔ ہم اس پر زور دیتے ہیں کہ نظام صلات کو اجاگر کرو زیادہ سے زیادہ، تاکہ ووٹ نظام صلات کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے بن جائے اور یہ نظام قائم ہو اس ملک کے اندر۔ اللہ حافظ۔